और मेरे भाइयों, खुदावंद आप में से एक एक से कलाम करता है, अपना नाम लेकर कहें कि मैं खुदावंद के प्लान के मुताबिक उसको मिल गया, मैं खुदावंद को मिल गया। हम सब कहेंगे, मेरे पीछे बोलिएगा, मैं खुदावंद को मिल गया, खुदावंद के दिल के मुआफिक। सारे तरह जोर से, मैं खुदावंद को उसके दिल के मुआफिक मिल गया। एक दूसरे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया। पता चल रहा है कि हमारा खुदावंद के लोग और उससे प्यार करने वाले लोग बैठे हुए हैं। आमीन। अजीजों, एक जो सबसे बड़ी बात जो होती है, जहां पर कलाम सुनाया जाता है, मेन जो वजह होती है वो ये होती है, मुझे बड़ी खुशी है और आप सबका ध्यान जो है वो खुदावंद की तरफ है। आप इनडायरेक्टली मुझे देख रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली आप सबकी आंखें खुदावंद की तरफ है। तो हम जो 4 लोग यहाँ पर आए हैं, हम बड़ा सफर करके आए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम 150 की स्पीड पे आए हैं और ये 1 वे रोड था। खुदावंद ने हमें एक बड़ा अच्छा भाई भी दिया जो ड्राइव करता है, भाई इमरान के साथ उनकी खैर ड्यूटी भी है और खुदावंद के लिए वो भी काम करते हैं और ये सारी चीज को खुदा ने मैनेज किया है और खुदावंद अपने वक्त को खूब जानता है। हालेलुया। आप सबका जो ध्यान है उसके लिए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि होता यूं है कि जब कलाम सुनाया जाता है तो पूछा जाता है, हाँ जी कलाम कैसा था? कहते जी बड़ा जबरदस्त कलाम था जी, बड़ा जबरदस्त कलाम था। पूछे भाई क्या आज क्या थी या क्या सुनाएगा? मुझे वो तो याद नहीं है, लेकिन कलाम बड़ा जबरदस्त था। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। लोग ईमान की बात करते हैं, ये चंद एक चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब जो बंदा कलाम ही नहीं सुनता, ना वो कलाम पढ़ता है, ना वो चर्च जाता है, तो मुझे ये बताइए बहनों और भाइयों, उसके अंदर कौन सा ईमान होगा? और वो लोग तो फिर आपको पता बहुत बड़ा दावा करते हैं, जो ना कलाम पढ़ते हैं, ना सुनते हैं, ना चर्च जाते हैं, कुछ भी नहीं करते, लेकिन आप उनसे पूछे भाई, कहता मेरा ईमान एडा बड़ा है। वो कहेगा मेरा ईमान तो आपसे भी बहुत बड़ा है। टाइम को इसका हिसाब रखते हुए हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी मैनेज कर दें, क्योंकि अभी 6-7 घंटे के लिए हमने वापसी पर भी दोबारा जाना है। तो खुदावन हमारे साथ है और हमने ये प्लान किया है कि सब लोग चाह रहे हैं कि हम उनको मसा करें। तो ये खुदावन की हजूरी में हमने उसके जो है ना वो तेल को, उसके लहू का एक सैंपल जानते हुए सामने रखा हुआ है, एक सिंबल जानते हुए रखा हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का कलाम जब वो दाऊद की जिंदगी के ऊपर है, ये वही वाला तेल है जिसको लेकर सैमुएल चला गया था और उसने सींग में डालकर उसके सर के ऊपर डाला और वो उसके पैरहन तक, उसके पांव तक आ गया। आज भी बहनों और भाइयों, खुदावन की हजूरी, उसका तेल, मैं इस तेल की बात नहीं करता, मैं उस तेल की बात करता हूँ जो आसमान से बरसता है। मैं उस मन की बात करता हूँ जो आसमान से बरसता है और जिसको खाने के बाद इंसान की भूख चली जाती है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के लिए तालियां बजाइए। मैं आपके सामने एक आयत शेयर करना चाहता हूं। इसकी जो सेंट्रल आयत जो खुदावन ने मेरे दिल के अंदर डाली है दाऊद के ताल्लुक से, वो मैं अभी आपके सामने शेयर करूंगा। वैसे तो ये कलाम एक ऐसी चीज है, अगर आप सैमुएल को पढ़ना शुरू करें, कितने लोग आप में से पढ़े लिखे हैं जो पढ़ सकते हैं, जो बाइबल को पढ़ सकते हैं? हालेलुया। ऊंचा हाथों को दिखाइए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने सैमुएल जो है उसमें दाऊद की कहानी जो है आपने जरूर उसको पढ़ना है, जिसके लिए खुदा ने कहा है यसी का बेटा दाऊद मुझे मेरे दिल के मुआफिक मिल गया। अगर आप में से कोई, आपके पास बाइबल्स होंगी, आई थिंक सो। पहला सैमुएल
اس کا 17واں باب اور اس کی 26ویں آیت. جب نکال لیں تو بولیں جی آمین. پہلا ساموئیل 17واں باب اور اس کی 26ویں بلکہ 27ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ وہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیحت کرے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ داؤد کے اندر ایک بہت بڑی للکار ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑا ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. وہ اس بات کو عزیزو جان گیا ہے کہ خداوند اس کا چوپان ہے اور اس کو کمی نہیں ہو سکتی. عام میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ خداوند میرا چوپان ہے اور مجھے کمی نہ ہوگی. ہاللیلویہ، گاڈ بلیس یو. لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں. ہم بہت ساری جنگوں کو ہار جاتے ہیں، ہم بہت شکستہ ہو جاتے ہیں، ہم غم زدہ ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، حالات سے پریشان ہو جاتے ہیں، ضرورتوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اولاد سے پریشان ہو جاتے ہیں، موسم سے پریشان ہو جاتے ہیں، کپڑوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، شادیوں اور بیاہ کے سارے معاملات سے ہمیں پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. لیکن داؤد کے بارے میں ہم جانتے ہیں، داؤد ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کی زندگی کے اگر کریکٹر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا شروع کروں تو یہ ایک بہت لمبی سٹوری ہے. اس لیے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے پہلا سیموئیل بلکہ داؤد کی ساری سٹوری کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کیا بات تھی. میں کوشش کروں گا کہ خدا کے فضل سے میں چند ایک منٹوں کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. اور خوشخبری والی بات یہ ہے کہ رات کو خدا نے بڑا کام کیا ہے اور اس نے بڑی شفائیں دی ہیں، بلکہ ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن یہاں پر خداوند نے آ کر ہمیں جو خوشی دی ہے، ہمیں جو عزت دی ہے، ہمیں جو پروٹوکول دیا ہے. میں لوگوں کی بات عزیزو نہیں کر رہا، میں خداوند کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ جب یہاں پر میٹنگ کل رات کو ہو رہی تھی، میں خداوند کے جلال کے لیے، میں اس لیے نہیں کہ میں کسی آدمی کو وہ دینا چاہ رہا ہوں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے؟ فور دی گلوری آف گاڈ. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. اور میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، جب خداوند آپ کی آنکھوں میں آنسو دے تو آپ نے ان آنسوؤں کو بہنے کا موقع دینا ہے. کیونکہ جب آپ کی آنسو بہتے ہیں تو آپ کی زندگیوں کے اندر سے چشمے جاری ہوتے ہیں. زندگیوں کے عزیزوں چشمے جاری ہوتے ہیں، جس سے قومیں، جس سے خاندان، جس سے قبیلے، جس سے امتیں، جس سے یہ جگہ، جس سے وہ جگہ جہاں جو آپ لینا چاہتے ہیں، بلکہ اس سارے علاقے کو، بلکہ اس سارے پاکستان کو خداوند اپنے نام کے لیے دینا چاہتا ہے. کیونکہ اس ملک کا نام ہے پاکستان. پاکستان کا مطلب ہے پاک سرزمین، اور پاک سرزمین کو جب تک خداوند اسرائیل کا خدا اس کو پاک نہ کرے، جب تک وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کو نہ بہائے، کون ہے دنیا میں جو اس کو پاک کر سکتا ہے؟ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کون ہے جو تمہیں مجرم ٹھہرا سکتا ہے؟ اگر آپ نے توبہ کی ہے، اگر آپ دعا کرتے ہیں، اگر آپ کلام پڑھتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو پڑھتے ہیں، کون آپ کو مجرم ٹھہرا سکتا ہے؟ ہاللیلویہ. خداوند آپ کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ اسے اس کے دل کے موافق مل چکے ہیں. عزیزو، آپ یسوع کو اس کے دل کے موافق مل چکے ہیں. خداوند اسی لیے خداوند آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں، جب آپ بائبل کو پڑھتے ہیں، جب آپ چرچ میں جاتے ہیں، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں تو ان کو بہنے دیجئے. جب آپ خدا کے حضور میں گھٹنوں کے بل آتے ہیں تو جو قوتیں آپ کے خلاف ہے، جو طاقتیں آپ کے خلاف ہے، وہ گھٹنوں کے بل ہو جاتی ہیں. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. کیونکہ خداوند ہمارا خدا زوردار خدا ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ جو کام آپ کا خدا کرتا ہے پوری دنیا میں اور کوئی خدا نہیں کر سکتا.
जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं? तो फिर खुदा के लिए जोरदार तालियां हो। गॉड ब्लेस यू। जब आप दुआ करते हैं अजीजों, जब आप कलाम पढ़ते हैं, जब आप उसकी हजूरी में आए हैं, भाई ने अभी बोला है आजादी के साथ जो परस्तिश है वो आजाद करती है, बल्कि आपने दुआ करनी है, आपने कलाम पढ़ना है, आपने खुदा की हजूरी में बैठना है, आपने आजादी के साथ बैठना है। जब हम बुरे कामों में आजादी का मुजाहरा बरमला करते हैं तो फिर खुदा की हजूरी में क्यों कर नहीं होना चाहिए, उसकी शान में आजादी के साथ, क्योंकि वो हमारा बाप है। उसने आपको बेटों का रुतबा दिया है, उसने आपको गुलामों का रुतबा नहीं दिया, बल्कि उसने आपको दोस्तों का रुतबा दिया है। उसने कहा जितने ने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। आप उसके फर्जंद हैं, और फर्जंद जो होते हैं वो मिरास के वारिस होते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, अगर आपका खुदा कहता है शाम हो जाए तो शाम क्या हो गई, तो अगर आप उसके बेटे हैं, अगर आप उसके बेटे हैं तो वो सारे जीन्स जो है, उसकी सारी जो पावर्स है, उसकी सारी जो ताकत है, वो बेटों के अंदर जरूर आएगी। अगर खुदा कहता है कि दिन हो जाए तो दिन हो जाता है, अगर वो कहता है शाम हो जाए तो शाम हो जाती है। तो अजीजों, आप भाई पहले की तरह कर लें। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, आपका बाप अगर कहता है तो हो जाता है, तो यकीनन बहनों और भाइयों, जब आप भी अपनी जुबान से जो अल्फाज को कहते हैं, जो आप हुक्म देते हैं, बीमारी को, बुरे हालात को, बुरी आदतों को आप हुक्म देते हैं और आपको देना चाहिए, तो वो भी छोड़ जाता है। उसको छोड़ना पड़ता है क्योंकि आप इख्तियार वाले लोग हैं, और जो क्वालिटी आपके बाप के अंदर है वो किसी और बाप के अंदर नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर, किसी मजहब के अंदर किसी ने नहीं कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद हूंगा। अगर कहा है तो बता सकते हैं, नहीं, किसी ने नहीं कहा। हमारा खुदावंद ऐसा है, उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूंगा। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, जिनके घर किराए के हैं, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ की जिंदगी जो है वो चंद दिनों की है। हमेशा की जिंदगी के लिए अपनी दौड़ को जरा तेज कर लीजिए, अपनी दुआओं को जरा गरमा लीजिए, जरा अपने घुटनों के अंदर जोर पैदा करके खुदावंद से ले लीजिए, क्योंकि वो चाहता है कि आप बरकत पाए, आप प्रॉस्पर पाए, आप आगे बढ़े, आप हर तरफ से बरकत पाए। हालेलुया, हमारा खुदा ऐसा खुदा है। हालेलुया, ओह जीसस। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर खुदा की हजूरी और उसकी जुम्बश यहां पर आपके ऊपर और आपके अंदर है। आपका टाइम कम लेते हुए इस सारे माहौल को खुदा ने क्रिएट किया है। ये तेल आपके सामने रखा, अभी चंद मिनटों के अंदर मैं आपसे कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारा खुदा अजीब ही काम करता है, उसके सारे तरीके निराले हैं। हम बाकी कौमों के बारे में सुनते हैं कि वो कहते हैं कि जी हम अब मुझे ये चीज मुझे समझ नहीं आती कि जो मुझे बताए कि अगर आपको खुदा कहे कि आप उसके बेटे हैं या वो आपको बादशाह बनाना चाहता है, तो बादशाह अच्छा होता है या कोई गुलाम अच्छा होता है? जरा मुझे बताएं, बादशाह अच्छा होता है, गुलाम अच्छा होता है? बादशाह अच्छा होता है। तो मेरे अजीजों, खुदावंद ने आपको बादशाही के लिए बुलाया है, मेरी बहनों को बुलाया है, भाइयों को बुलाया है, बादशाही के लिए बुलाया है। खुदावंद ने आपको राज करने के लिए बुलाया है। खुदावंद ने आपको साथ ठहराया है, उसने आपको दुम नहीं ठहराया, क्योंकि जो आप कहते हैं वो हो जाता है। हालेलुया। दुनिया में
کوئی ایسا خدا نہیں ہے جو اس طرح کے کام کرتا ہے. داؤد کے بارے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ جب میدان میں آتا ہے, ابھی داؤد میدان میں آتا ہے, یہ سٹوری چونکہ کافی آپ کو پتہ لمبی ہے. داؤد, یہ دو پہاڑیاں ہیں, ان کے درمیان میں وادی ہے, اور ایک طرف سے جاتی جولیت نکلتا ہے, ایک طرف سے جاتی جولیت جو ہے نا وہ آتا ہے, اور وہ ہر روز جو ہے نا وہ خداوند کی فوجوں کی فصیحت کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جاتی جولیت اور داؤد کی کہانی گزر چکی ہے. اب کی بات کیا ہے بھائیوں اور بہنوں؟ آج کی بات کیا ہے؟ آج کی صبح کی بات کیا ہے؟ کیونکہ خداوند کے لیے, خداوند ہمارے لیے ہر صبح کو نیا بنا دیتا ہے. ہاللیلویہ. آپ کے لیے آج کی صبح برکت کی صبح ہے. آج کی صبح آپ کی زندگی کی فتح کی صبح ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کی صبح آپ پہلے جیسے نہیں رہ سکتے. آپ پہلے جیسے نہیں رہ سکتے, کیونکہ آپ اس کے بیٹے ہیں. خداوند نے آپ کو اختیار دیا ہے. اگر وہ داؤد کے سبب سے جاتی جولیت کو مروا سکتا ہے, تو آپ کو ہر روز ایک جاتی جولیت کو مارنا ضرور ہے, کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. ہم دیکھتے ہیں دو پہاڑ ہیں, اور جاتی جولیت آتا ہے, اور وہ روز خداوند کی فوجوں کی فصیحت کرتا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ہے تو میرے سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے, اور میں اسے مار ڈالوں گا. اور وہ خداوند کے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بری بری باتیں بولتا ہے, اور ان کی جو ہے وہ ان کی تحقیر کرتا ہے. اب داؤد جو ہے وہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں, اتنے قداور ہیں, بڑے فٹ ہیں, ایکسرسائز کرتے ہوں گے, اتنے بڑے ان کے ڈانڈ ہوں گے, ہو سکتا ہے. اب کیا ہے, داؤد جو ہے, داؤد کی ذمہ داری اس کے باپ نے لگائی کہ جب اپنے بھائیوں کو ذرا وہ جنگ میں ہے تو تو ذرا ان کو کھانا دے آ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اب داؤد نے کیا کیا, ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے. ہمیں سے اگر ماں باپ جو ہے نا وہ کسی کو کہہ دے کہ تو نے فلاں کام کرنا ہے, تو وہ ایک کام صحیح کرتا, 3 کام خراب کر دیتا ہے. کہتا ہے ابو جی تجھے آپ ہی کیا کام کرنا ہے, میں تو پھر ادھر چلا گیا نا, تو پچھو کام خراب وہی ادھر. تو داؤد نے اپنی بھیڑوں کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے پاس, اور اس نے اپنی باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہوا اپنے بھائیوں کو کھانا دینے کے لیے چلا گیا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے کھانے کی تلاش میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو کھانا دیں؟ میں اس روٹی کی بات نہیں کر رہا, میں کلام کی بات کر رہا ہوں. اس میں پڑھے اور ان پڑھ کی بات نہیں ہے بھائیوں, کلام آپ کے اندر ہے, کیونکہ خداوند آپ کے اندر ہے. کل ہم نے کلام کے اندر سنا تھا خداوند آپ کے اندر ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ آپ کا بدن خداوند کی ہیکل ہے, خداوند کی ہیکل ہے. داؤد کے تعلق سے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کیا داؤد نے جب خداوند نے اس کے بارے میں کہا کہ یسی کا بیٹا داؤد مجھے میرے دل کے موافق مل گیا, تو مجھے یہ بتائیں کہ خداوند نہیں جانتا تھا کہ اس نے برا کام کرنا ہے؟ جانتا تھا, نہیں جانتا تھا؟ وہ خداوند سب کچھ جاننے کی قدرت رکھتا ہے, لیکن پھر بھی خداوند نے کیوں کہا؟ کیونکہ خداوند نے کہا کہ انسان کے ارادے ہمیشہ سے برے ہیں. اور خداوند بڑا ملول ہوا. یہ میں نوح کے زمانے کی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا اس کے ارادے ہمیشہ سے برے ہیں. عزیزو, جو آپ کی طرف ہوتی ہے, آپ سے جو غلطی ہو جاتی ہے, آپ سے جو خطا ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب آپ خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں خدا مجھے معاف کر دے, کیونکہ میں تیرا بیٹا ہوں, میں تیری حضوری میں آ گیا ہوں, تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں قدرت پائی جاتی ہے, مجھے معاف کر دے. میں عہد کرتا ہوں خداوند, میں تیری حضوری میں آتی ہوں خداوند, آج کے بعد خداوند میں اس کو نہیں کروں گی. تو خداوند آپ کو معاف کر دیتا ہے. اچھے خدا کے لیے تعریف. ہاللیلویہ. ایسا خدا دنیا میں کون ملتا ہے؟ اگر ماں باپ کی بھی آپ حکم عدولی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں تو ماں باپ تنگ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے نا میں نے بے دخل میں نے کر دیتے ہیں, اخبار کے اندر جو ہے نا وہ اشتہارات دے دیتے ہیں کہ جی یہ میرا بیٹا نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کیسا خدا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا شخص
آپ نے کھڑے نہیں ہونا, ہاتھ مجھے دکھائیں جس نے کل خدا کو قبول کیا پہلی دفعہ. آمین, گاڈ بلیس یو. بھائی آپ ایک منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں. عمر کا تو میں آپ سے نہیں پوچھوں گا اگر آپ برا نہ منائے. بھائی آپ کی کتنی ایج ہے؟ بھائی کی عمر کتنے سال ہے جی؟ 35 سال ہے بھائی کی عمر. بیٹھ جائیں. بھائی کی عمر 35 سال ہے, ایسے ہی آپ نے بتایا. بھائی کی عمر 35 سال ہے, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 35 سال خدا کو تنگ کیا ہے. انہوں نے 35 سال خدا کے خلاف جو ہے نا وہ کام کیے ہیں. لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ دنیا داری کے ماں باپ جو ہے وہ 1 مہینے کے اندر, 6 ماہ کے اندر, 2 سالوں کے اندر اپنے بیٹوں کو بے دخل کر دیتے ہیں. لیکن خدا نے بھائی کو 35 سال کے بعد بھی اس نے کہا میرے بیٹے میری بہت کے اندر آ جا, کیونکہ میں تیرا انتظار آج بھی کرتا ہوں. ہاللیلویا. اور بھائی خداوند نے آپ کو معاف کر دیا ہے. خداوند نے آپ کو پھر سے نیا بنا دیا ہے. بلکہ آپ کو نہیں, جتنوں نے اس کو قبول کیا ہے, کل کیا ہے, آج کیا ہے, ابھی کریں گے, گھنٹے بعد کریں گے, سال پہلے کیا ہے, خداوند نے آپ کو معاف کر دیا ہے. اس نے آپ کو نیا بنا دیا, کیونکہ وہ ایسا خدا نہیں جو آپ کی بدکاریوں کو یاد رکھتا ہے. شیطان آپ کی بدکاریوں کو یاد رکھ کر آپ کو ورگلاتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ تو خداوند کی حضوری میں نہیں آ سکتا. آج آپ اس کو بتا دیجئے کہ خداوند یسوع مسیح کے لہو کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ میرے سارے گناہوں کو, میری ساری خطاؤں کو معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. عزیزو, میں ابھی خدا کا کلام جو وہ بہت زیادہ ہے میرے پاس, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ داؤد نے اس جاتی جولیت کو بالآخر مار دیا. اور آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے جاتی جولیت ہیں, اور اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تو ہوتا کون ہے, تو ہوتا کون ہے جو خداوند کی فوجوں کی فضیحت کرے. آج آپ میں سے کون ہے جو یہ جرأت رکھتا ہے اگر